الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال في آية آخر إنما الحياة الدنيا لعب ولهو صدق الله العظيم. گزشتہ جمعے کو حقوق کی دو قسمیں بیان کی گئی تھی، حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو حقوق اللہ کو ہم نے تھوڑا روک کر یا یہ کہہ لیجئے کہ دوسری کتابوں صبح و شام کے تعلیم کے بھروسے اس کو موقوف کر کے حقوق اللہ پر بات کا سلسلہ شروع کیا تھا، حقوق اللہ پر بات کا آغاز کیا تھا، اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل کرنے کے لیے، ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے جس ذات کو چنا تھا وہ شریک حیات تھا، اس پر بات ہوئی تھی. اس کے بعد اولاد کے والدین پر حقوق کی بات، والدین کے اولاد پر حقوق کی بات، ایک عام انسان پر، ایک عام انسان کے حقوق کی بات، پڑوسیوں پر پڑوسیوں کے حقوق کی بات، اور پھر پوری انسانیت کے حقوق کی بات. یہ بھی حقوق العباد میں آتی ہے، ان کا بھی جاننا نہایت ضروری ہے. تو گزشتہ نشست میں یہی بات ہوئی تھی کہ انشاءاللہ گاہے بگاہے حالات کے حساب سے جب بھی موقع ملے تو ان پر بات کی جائے گی. ابھی آپ کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت تلاوت کی گئی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے اسے دو چیزوں کی ٹینشن سوار ہوتی ہے. سب سے پہلے ایک تو یہ کہ اس کا کاروبار کیسے سیٹ ہو، اس کو مال و متاع کیسے حاصل ہو، اور دوسرے شادی کے بعد اولاد کی ٹینشن اس کو سوار رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ڈھیر ساری اچھی قابل ایجوکیٹڈ اولاد عطا کرے. سب کی یہ خواہش ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اپنی کوتاہی اور تسامح کی وجہ سے پھر ہم خود ہی اپنی بعض اولاد کو بگاڑ دیتے ہیں، یا پھر اپنی دانائی اور ہوشیاری کی وجہ سے اپنی اولاد کو کامیاب بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے، لیکن خواہش سب کی رہتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں انہی دونوں چیزوں کو مینشن کر کے انسانی زندگی میں ہونے والے جو انسانی عزائم ہیں ان کی رسی کٹ کر دی. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ دو چیزیں جن کے تم آس کر رہے ہو، یہ دو چیزیں جن کے تم متمنی ہو اور جن کے پیچھے آپ صبح و شام حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر دوڑتے ہو، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. کیسے ہے فتنہ؟ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. مال کیسے فتنہ ہو سکتا ہے انسان کے لیے؟
کیونکہ جس انسان کے پاس مال نہیں اس پر کوئی زکات نہیں، جس انسان کے پاس مال نہیں اس کو کوئی ٹینشن نہیں، جس انسان کے پاس مال نہیں اس کو کسی کا قرضہ نہیں دینا، جس انسان کے پاس مال نہیں ہے اس کو دیگر حقوق کی ادائیگی میں بہت زیادہ احتیاط سے کام نہیں لینا۔ کام تو صرف اس کا ہے جس کے پاس مال ہے۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اخلاص سے کرے گا یا نہیں، والدین پر خرچ کرے خوش طبعی سے کرے گا یا نہیں، اولاد پر خرچ کرے تو جائز کام پر کر رہا ہے یا نہیں، زکات دی ہے تو مستحق کو دی ہے یا نہیں، پھر اگر مستحق کو دی ہے تو اخلاص کے ساتھ دی ہے یا نہیں۔ تو جیسے ہی مال آیا اسی طرح کی آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ پڑی، اور پھر مال فتنے کا سبب اس معنی کر کے بنتا ہے کہ ایک آدمی جو غریب الحال، مفلس، فقیر، تنگ دستی میں زندگی گزارتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچانک مال و دولت عطا کر دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مال لے کر آزماتے ہیں اور کبھی مال دے کر آزماتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے اس کو نئی نئی امیری ہضم نہیں ہوتی، اچانک کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے، اچانک پیسے کا گھمنڈ دکھانے لگتا ہے، اچانک پیسے کو ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک انسان ہے، شیطان اس کو خوب بھڑکاتا ہے کہ تو یہ ناجائز کام کر، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس کو اس فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ وہ 1000 والی بیئر پینا چاہتا ہے، نہیں پی سکتا، وہ کسی فحاشی کی جگہ جانا چاہتا ہے، فیئر بہت زیادہ مہنگا ہے، ٹکٹ بہت زیادہ مہنگا ہے، نہیں جا سکتا، لیکن امیر آدمی تو اس پر جیسے ہی شیطان کا قبضہ ہوا، جیسے ہی شیطان اس پر مسلط ہوا تو فوراً اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، اور مال و دولت ناجائز کاموں میں خرچ کرنے کی اس کو بھرپور اس کے دل و دماغ میں جرأت پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی اثر ہے دنیاوی زندگی میں خرچ کرنے کا، دنیا میں خرچ کرنے کا، کہ اگر ناجائز کام میں کرتا ہے تو احساس تک نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرا حق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہی اس لیے تھا کہ میں یہاں پر خرچ کروں۔ اور کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ انسان صرف اسی دولت، اسی مال و زر کی وجہ سے چھپ کر کرتا ہے، جس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور لائن پہ کرتا ہے، نہ جانے اور کتنے اس کے خرچ کرنے کے میتھڈ اس کے دماغ میں آتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے مال فتنہ ہے کہ جیسے ہی مال آیا انسانی جو کھوپڑی ہے یہ اپنے قبضے میں نہیں رہتی، قدم قدم پر سنبھل کر چلنا پڑتا ہے، شیطانی وسوسوں سے، شیطانی حملوں سے بچنا رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کرنا رہتا ہے، اس لیے فتنہ ہے۔ دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فتنے کی چیز بتایا وہ اولادوں کو بتایا، وہی اولاد جس کے لیے ہم دنیاوی زندگی میں ہر درجہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی بھی حد کو پار کرنے سے ہم گریز نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ کو حرام ہو یا حلال، ایسی اولاد کی محبت دماغ پر سوار ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے حرام قدم بھی اٹھانے میں گریز نہیں کرتے۔ تو اولاد کیسے فتنہ ہوئی؟ اولاد ایسے فتنہ ہوئی کہ جیسے ہی اولاد پیدا ہوئی اس کو اچھی تربیت دی یا نہیں، اچھی تربیت دی اس کے بعد اس کا خیال رکھا کہ نہیں، اچھی تربیت نہیں دی تو کیوں نہیں دی، اور اگر وہ بگاڑ کے راستے پر چلا تو بگاڑ کے راستے پر چل کر دوسروں کو بھی وہ بگاڑ کی طرف بلائے گا یا نہیں، بلاتا ہے تو اس میں آپ کا بھی قصور ہے، اور اگر خود بگڑ کر اپنی آخرت خراب کرتا ہے، شراب پینے لگتا ہے، جوا کھیلنے لگتا ہے، قمار بازی کرنے لگتا ہے، چوسر کھیلنے لگتا ہے، تو اس کا وافر، اس کی گناہوں کا وافر حصہ آپ کے اکاؤنٹ میں جائے گا، کیونکہ آپ کے قبضے میں تھا اس کی اصلاح کرنا، آپ کے قبضے میں تھا جتنے چھوٹا تھا اس کو دین کی بات بتانا، اور آپ کے اختیار اور قدرت میں تھا اور آپ کے ذمہ فرض تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مسجد اور مکتب میں لے جاتا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ والوں کی صحبت میں لے جاتے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو یہ بتاتے بیٹا یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے۔ اور سب سے بڑا فتنہ اولاد اس وقت ہوگی جب میدان محشر قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی
فیصلے فرماتے ہوئے ہوں گے، اس کو جنت میں داخل کر رہے ہیں، اس کو جہنم میں داخل کر رہے ہیں، اس کو کوئی اور حکم سنا رہے ہیں، اس کو تمام گناہوں کے باوجود بخش رہے ہیں، اس کو تمام ثوابوں، تمام اجر اور تمام نیک کاموں کے باوجود نہیں بخش رہے ہیں، یہ تمام چیزیں قائم ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انسان کو بھی بلائیں گے اور اس انسان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے کہ تیرے پاس جو کچھ نیک عمل ہے وہ قابل قبول نہیں، لیکن ہاں تیرے پاس غیر ضروری کاموں کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ تیرے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ تو نے اپنی اولاد کو حرام کا کھلایا، تو نے اپنے اولاد کو ان کاموں سے نہیں روکا جن سے روکنا چاہیے تھا۔ اب یہ حیرت میں کہ باری تعالیٰ میں نے تو یہ سب کچھ ان کے فائدے کے لیے کیا تھا، ان کی بھلائی کے لیے کیا تھا، آپ نے مجھے اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازا تھا، میں نے تو یہ سمجھا کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو ٹھیک ہے، انہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ اس وقت تو عالم یہ ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا اور اپنے بچوں سے بھی بھاگے گا۔ اب یہ بچے روز محشر کہیں گے کہ نہیں، ہمارے اوپر تو یہ ہماری طرف سے کوئی پریشر نہیں تھا کہ آپ ہمیں حرام کا لا کے کھلاؤ، ہماری طرف سے کوئی پریشر نہیں تھا کہ ہمیں ٹاپ 10 یونیورسٹی میں آپ داخل کرو، ٹاپ 5 یونیورسٹی میں داخل کرو، ہم تو کم پڑھ لیتے، لیکن آپ اگر ہمیں حلال کھلاتے تو کیا ہم حرام کا کھاتے؟ اگر آپ ہمیں حرام کا کھلاتے پلاتے تو یہ اس کا نتیجہ بھی بہت ہی ہے۔ اب یہ انسان اس وقت دیکھے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کرے گا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ انسان کے لیے اس کا مال اور اس کی اولاد کیسے فتنہ ہے۔ جہاں جہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کا ذکر فرمایا ایک باپ کے لیے، وہیں پر فتنے کا یا اس جیسے لفظ کا استعمال کیا، اور جہاں پر ایک انسان کے لیے اس کے ماں باپ کا ذکر فرمایا وہاں پر رحمت کا لفظ استعمال کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا اور ان کے ساتھ کچھ تک نہ کہنے کا حکم دیا۔ لیکن جیسے ہی انسان باپ بننے لگتا ہے، اور اللہ معاف کرے آج کل ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہمارے دل و دماغ میں سوال رہتا ہے کہ ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہو، اور لڑکا پیدا ہونے کی خوشی میں یہ نہیں کہا جاتا کہ ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، یہ کہا جاتا ہے ہمارے ایک سپورٹ پیدا ہوئی، ہمارے یہاں ایک لٹھ پیدا ہو گیا۔ تکاثر، بڑائی، فخر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ تکاثر میں بیان فرمایا، الہاکم التکاثر، کہ تکاثر نے تم کو ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، موت تک تم اسی بات میں لگے رہتے ہو، وہ اس پر فخر کر رہا ہے، وہ اس پر فخر کر رہا ہے، لیکن اپنی آخرت کی زندگی کے بارے میں کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہی اولاد، پیاری پیاری سی اولاد، یہ کب کہا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت نہ کریے؟ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو بوسہ دیا۔ ایک صاحب کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی اس طرح کرتے، آپ بھی بچوں سے اتنا پیار کرتے، آپ بھی بچوں کو بوسہ دیتے؟ یعنی اس کو لگ رہا تھا کہ یہ تو گویا کہ نبوت کے خلاف ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان کام نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صحابی کا نام لے کر ذکر فرمایا کہ یقیناً میں بھی کرتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، اور بچوں سے پیار کرنا تو ان کا حق ہے، بچوں کا خیال رکھنا تو ان کا حق ہے، اس لیے بھی حق ہے کہ اگر آج ہم ان سے پیار نہیں کریں گے کل وہ ہم سے نہیں کریں گے۔ آج یہی پیاری اولاد جب ہمارے گھر پیدا ہوتی ہے تو کسی کے کہنے سننے سے ہم ان کو مکتب کی طرف بھیج تو دے دے، لیکن پڑھانے والے کو تاکید کر کے آتے کہ اف تک نہ کہنا، ان کو ہاتھ تک مت لگا دینا، زور سے مت بولنا ان کے سامنے۔ یہاں بچے آتے ہمارے پاس کہتے ہیں کہ ہمیں زور سے مت بولو، ہم سے زور سے مت الجھو، کیونکہ ہمارے امی ابو کہہ کے بھیجے ہیں ہم کو کہ اگر زور سے بولے تو ان کو کہہ دینا کہ زور سے مت بولو ہمارے سامنے۔ یہ بچے کہہ رہے ہیں 5 سال کے، اور یہ بچے جب روز محشر کی ریوان پکڑ کے کھڑا ہوں گے تب یقیناً سمجھ آئے گا انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ آپ نے بچے کی پٹائی کر دی، JSPCS کا علاقہ ہے، یہاں تو کمپلین ہو جاتی ہے، اور خدا کے بندو اس وقت کس کے پاس کمپلین کرو گے جب یہ سب سے زیادہ آپ کا لفظ جگر، عزیز،
اور یہ جو آپ کے دل کی دھڑکن ہے جب آپ کے سامنے حجت بن کر کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا میں شخص کو صرف ایز اے فادر دنیا میں جانتا تھا، اس کے ذمہ جو حقوق تھے اگر اس نے اچھی طرح ادا نہیں کیے تو میں اس کو نہیں جانتا، اگر اس نے ہمیں حرام کا کھلایا ہے تو یہ جانے، اگر اس نے ہماری اچھی تربیت نہیں کی ہے تو یہ جانے اس سے زیادہ ہمارا اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، تب آنکھیں کھلے گی۔ آج اس اولاد کے لیے دنیا میں انسان جتنی جدوجہد کرتا ہے، جتنے لوگوں کو لوٹتا کسوٹتا ہے، جتنے لوگوں کے لیے جھوٹ بولتا ہے، قسم خدا کی اگر تجارت کے وقت، بزنس کے وقت اور مال دولت کے آتے وقت اس بات پر غور کر لے یہ جو مال آ رہا ہے کیا مجھے کسی کو کھانا ہے؟ نہیں، بلکہ کھانی صرف 2 روٹیاں ہیں، وہ غریب بھی کھا رہا ہے، اچھے سے زندگی گزار رہا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو بھی زمین پر آ گیا اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، تو پھر حرام کی طرف ہم کیوں بڑھیں؟ اولاد کے لیے یہی کام نہیں آئے گی، ہم نے جھوٹ بولا کس کے لیے؟ اولاد کے لیے، یہی آخرت میں کام نہیں آئے گی، ہم نے اگر کسی کو ناحق ستایا ہے اولاد کے لیے یہی کام نہیں آئے گی۔ اور آج کل ماحول ایسا بن گیا کہ اگر آپ کسی کو برا کہہ دیں تو وہ معاف کر سکتا ہے، کسی کو گالی دے دے تو وہ معاف کر سکتا ہے، یا کسی کا اور کسی طریقے سے دل دکھا دے تو وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کو یہ پتا چل گیا کہ میرے چھوٹے بیٹے کو اس نے دھمکایا ہے، میرے چھوٹے بیٹے پر اس نے ظلم کیا، یا کس خدا نخواستہ ایک آدھ اس کو پیار محبت میں یا اصلاح کی غرض سے مار بھی دیا، یہ سمجھ کر کہ یہ میرے دوست کا بیٹا ہے، میرا اتنا حق بنتا ہے کہ میں اس کو غلط کام سے روکوں، اس پر اس کے دل میں اتنی زیادہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ بتائیے بچوں سے دشمنیاں نکالتا ہے، میرے بچے کو پیٹتا ہے۔ اور خدا کی قسم یہ بچے اگر ان کی صحیح تربیت نہ ہوئی اور اگر یہ ہمارے خلاف حجت بن کر کھڑے ہو گئے تو یہ سب چیزیں دنیا میں پھر یاد آئیں گی کہ صحیح تھا وہ اس بچے کا چچا جو اس کو پیٹتا تھا، صحیح تھے وہ اس کے دادا دادی جو اس کو غلط کاموں سے روکتے تھے، اور میں لاڑ میں پیار میں یہ گالیاں دیتا تھا تو میں مسکراتا تھا، یہ ڈانس کرتا تھا تو مجھے اچھا لگتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہو کے ڈانس کر رہے ہیں، یہ کیا ہے بھائی؟ کہ وہ ڈانس کا لفظ صرف آیا تھا تو وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے بندو، آپ اپنی بچوں کو اتنے اچھے ماحول میں، اللہ کا کرم ہے کہ علاقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ یہ گاڈ گفٹڈ علاقہ ہے، یہ جنتی علاقہ ہے، آپ اس میں اپنے بچوں کی اس طرح کی تربیت کرتے ہو۔ والدین سے بات کی تو کہتے ہیں کہ ہاں خالی وقت تھا تو ڈانس کلب کو بھیج دیا، بس ایسے ہی بھیج دیا، مطلب یہ کہ اسے پیچھا چھڑانے کو کہ گھر میں شرارت لگ رہی اس کو ڈانس کلب کو بھیج دیا، زندگی میں اس کے کیا منفی اثرات پڑیں گے اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اولاد جتنی عزیز اور جتنی محبوب چیز نظر آتی اتنی ہے نہیں، اس کی اگر اچھے سے تربیت نہیں کی گئی، اس کو اگر اچھے سے نہیں دیکھا گیا، اچھے سے اس کو نہیں ہینڈل کیا گیا تو یہ ہمارے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہے، اور ہمارے لیے تمام نیکیاں ہونے کے باوجود بھی جنت سے رکاوٹ بھی بن سکتی ہے، اور یہ صاف کہہ کر کھڑی ہو جائے گی۔ میں شخص کو نہیں جانتا، ایز اے فادر میں اس کو جانتا تھا، لیکن جب اس نے اپنے والد ہونے کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا تو آج میں اپنے بیٹے ہونے کے تقاضوں پر بھی عمل کروں۔ تو اولاد کو ایسے پڑھائیے، ایسے لکھائیے کہ ان کی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہمیں ہو۔ آج ہم سب کہتے ہیں، سب سوچتے ہیں، اگر نہیں کہتے تو کم سے کم دماغ میں ہمارے یہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ میں نے ایسے ہزاروں لوگ دیکھے ہیں کہ بچپن میں بچوں کی ہوش سے پہلے ان کے دونوں امی اور ابو دونوں چلے گئے، اور اللہ کا کرم ہے وہ شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ جس نے دنیا میں بھیجا وہ اس کی دنیا کی کفالت بھی کرے گا، جس نے اس کے پیدا کرنے کا فیصلہ کیا وہ اس کو روزی بھی دے گا۔ آپ کو یہ فکر نہیں کرنی کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، آپ کو یہ فکر کرنی ہے، اولاد سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اپنے گناہوں کا کیسے اقرار کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ہماری طرف اشارہ کر کے اگر انہوں نے کچھ غلط بول دے تو ہمارا کیا ہوگا؟
یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ عجیب عجیب ماحول میں بچے پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں۔ ابھی پرسوں کی باتیں، ہر ایک بچے کے ہاتھ میں فرینڈشپ ڈے، پٹی باندھی ہوئی تھی فرینڈشپ ڈے۔ کیا فرق رہ گیا ہندو کے بچوں میں، مسلمانوں کے بچوں میں؟ اور یہ کوئی شریعت ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ چلیے طریقہ بھی مان لیتے اگر یہ کسی ایک اچھے انسان کی ایجاد ہوتی یا کوئی شرعی مسئلہ اس سے متعلق ہوتا۔ کچھ بھی نہیں، بس سب سے پہلے اگر کوئی رسم بد ہمارے معاشرے میں در آتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آئی کہاں سے ہے۔ اگر اسلام کے خلاف سازشیں چلنے والے لوگ اس طرح کی حرکتوں کو پیدا کرتے ہیں اور وہاں سے ہمارے معاشرے میں در آتی ہے تو اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ یہ اسلام کے خلاف لوگوں کی سازش ہے اور ہم اس میں پڑ جاتے ہیں۔ سب بچوں نے ٹوٹل، جس نے ہاتھ میں نہیں باندھ رکھا اس نے بیگ میں لے رکھا ہے، اس نے اپنے پرس میں رکھ رکھا ہے کہ میرے دوست نے باندھا۔ اب وہ تو بیچارے معصوم بچے، ان کو کیا پتا ہے، ان کو گھر سے تربیت نہیں ملے گی تو ایسے ہی کریں گے۔ ہر روز ایک بچہ ٹرافیاں لے کے آتا، یہ لیجیے حضرت، اس بات کی کہ میرا برتھ ڈے تھا۔ تمہارا برتھ ڈے تھا، یہ کوئی خوشی کی چیز تھوڑا ہی ہے۔ اس بچے کو بتاؤ کہ تمہاری زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا۔ آپ اگر ایوریج کے حساب سے 60 سال کے تھے اور تم 6 سال کے اگر ہو گئے، تم 8 سال کے اگر ہو گئے تو 60 میں سے 8 گئے، تم 52 کے بچے ہو۔ کر لو جو کرنا ہے، جس طرح سے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے کر لو، جس طرح سے بھی عبادت کرنا ہے کر لو، اور پھر اپنے ساتھ ان کو مسجد لاؤ، ان کو اچھی باتوں کی تلقین کرو۔ یہ باپ کا حق ہوتا ہے۔ یہ باپ کا حق نہیں ہوتا کہ بچہ آپ کو کہتا ہے کہ میرا برتھ ڈے ہے تو آپ اس کو بڑا سا کیک لا کے دے کے اپنے تمام فرینڈس کو بلا، کسی کے چہرے پر چمکیلی لگی ہوئی، یہ کیا ہے کہ وہ چھوڑ دیا تھا فرینڈس نے تو یہ میں دھل کے نہیں آیا چہرہ۔ یہ سب چیزیں ان بچوں کی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر آگے اس کے والدین یہودی مزاج سے متاثر ہوتے ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں، نصارہ مزاج سے متاثر ہوتے ہیں تو نصارہ بنا دیتے ہیں۔ اور یقین مانیے یہ جو حرکتیں ہماری نسل ہمارے سامنے کر رہی ہے ان کی طرف بڑھتے ہوئے بہت کم سمے رہ گیا ہے کہ یہ صاف صاف کہتے کہ ہمیں تو وہی اچھے لگتے، ہمیں تو یہی معاشرہ اچھا لگتا اور اس طرح کا معاشرہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اس دن کے آنے سے پہلے اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر ضرور کرنی ہے۔ ایک والد کے ذمے صرف یہ نہیں ہوتا کہ بچہ پیدا ہو گیا اور والد ہونے کی خوشی خوشی مناتا پھرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیر سارا مال و دولت دیا ہے، معاش کی پرواہ نہیں ہے کہ پلتا رہے گا بڑھتا رہے گا۔ یقین مانیے آپ کا پیسہ اگر کام آتا تو اولڈ ایج ہوم میں آج امیروں کے والدین نہ ہوتے۔ سب جتنے بھی آپ جا کر دیکھیں گے وہاں پر وہ جو ایک طرح کا، جس طرح بچوں کا یتیم خانہ رہتا ہے اسی طرح بڑوں کا یتیم خانہ رہتا ہے۔ سب امیروں کے والدین وہاں پر ہیں، سب امیروں کے، کسی غریب کے ماں باپ وہاں نہیں ہے۔ کیوں؟ غریبوں نے اتنے چوچلے والدین کو سکھائی نہیں۔ اب یہ ہیپینس کے نام پر، یہ انجوائے کے نام پر جو آپ کے بچے حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ ہمارے سامنے آتی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ تک یہ بات پہنچاؤں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو خبر نہ ہو اور ہو سکتا ہے خبر ہو لیکن جانے انجانے میں روکنے میں ناکام ہو رہے ہوں، جانے انجانے میں یا درگزر کے معاملے کو لیکن یہ درگزر کا معاملہ نہیں ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب وہ اپنے بچپنے کی عمر میں ہوتا ہے تو اس کا دل و دماغ سادہ تختی کی طرح ہوتا ہے۔ آپ اس پر جو لکھ دیں گے وہ نقش ہو جائے گا، پھر کبھی زندگی میں نہیں مٹے گا۔ آپ اس کو توحید پر جتنا شروع کے 10 سال میں قائم کر سکتے ہیں، 15 سال میں قائم کر سکتے ہیں، یقین مانیے آپ ایک بڑے انسان کو 100 سال تبلیغ کر کے نہیں قائم کر سکتے۔ جو بھی اس کے دل پر لکھا گیا، بس لکھا گیا وہی وہ کہے گا۔ ہمارے دوست کا بچہ ہے، چھوٹا بچہ، ابھی بولنے لگا ہی ہے، لائٹ جاتی ہے تو کہتا ہے انا للہ، کیونکہ اس کے والد صاحب پڑھتے۔ اور یہ بات ہے کہ ہمارے بچے وہ نہیں کرتے جو ہم ان کو کرنے کو کہتے ہیں۔ پچھلی نشست میں بات آئی تھی، کیونکہ کرنے کو تو ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا شرارت نہیں کرتی، لیکن وہ کرتے ہیں۔
کرنے کو تو ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا باہر نہیں جانا، لیکن وہ جاتے ہیں، نہ کرنے کو تو ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ دھوپ میں نہیں کھیلنا، لیکن وہ کھیلتے ہیں، اور نہ کرنے کو تو ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ غیر مناسب اوقات میں گھر سے باہر نہیں نکلنا، لیکن وہ نکلتے ہیں۔ تو پھر کیا کرتے ہیں بچے؟ بچے وہ کرتے ہیں جو ہم وہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ بچوں کے دل پر نقش ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سلام کا ماحول پیدا ہو، آپ کے بچے آپ کے علاوہ، آپ کی فیملی کے علاوہ لوگوں کو سلام کریں تاکہ لوگ ان کو اچھا سمجھیں، تو آپ کے ذمہ ہے کہ جب دروازہ کھٹکھٹائیں اپنے گھر کا، دروازہ کھلتے ہی کوئی سامنے آئے، بڑا آئے چھوٹا آئے، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر داخل ہوں۔ بچے اس بات کو نوٹ کریں گے، اور یقین مانیے جب اگلے دن یا ایک مہینے کے بعد یا ایک سال کے بعد آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا تو بچے کے دماغ میں فوراً السلام علیکم ورحمۃ اللہ خود بخود آٹومیٹکلی گردش کرنے لگے گا۔ اگر کوئی انسان دروازے پر ایسا آ گیا کہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن سلام نہیں کیا تو بچے کا ذہن منتشر ہو جائے گا کہ یہ تو ابو جی کی تعلیم تو نہیں تھی، یہ میرے ابو کے جیسے اچھے آدمی نہیں ہیں، ہمارے ابو تو جب گھر میں آتے تو سلام کرتے، چھوٹا ملتا اس کو سلام کرتے، بڑا ملتا اس کو سلام کرتے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کریں تو اگر آپ کے خود کے والدین زندہ ہوں، یعنی چھوٹے بچوں کے دادا دادی زندہ ہوں، تو جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہو کر گھر جائیں، اپنے کاروبار سے گھر ہو کر فارغ ہو کر گھر جائیں، تو والدین کے ساتھ سلام و دعا کرنے کے بعد ان کے پاس بیٹھیے، روم میں انٹری کرنے سے پہلے ان کے حال چال معلوم کیجیے، ان کے ساتھ اچھی طرح سے بات کیجیے، اور اگر وہ آہستہ سے بڑھاپے کی وجہ سے بولتے ہیں تو کان لگا کر بات کیجیے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، آپ کے بچے یہ نوٹ کریں گے، اور کتنے ہی آپ میں سے ایسے ہوں گے جو اس بات کا مشاہدہ کھلی آنکھوں سے کر رہے ہوں گے۔ میں خود گھر میں رہتا ہوں، امی یا ابو میں سے کوئی بھی اگر گھر میں داخل ہوتا ہے تو میں اپنا موبائل چھپا لیتا ہوں۔ اس کا اثر یہ ہوا میرے چھوٹے بھتیجے ہمیشہ میرے ہی پاس رہتے ہیں اور مجھ سے کبھی کبھی موبائل مانگ لیتے ہیں، تو جیسے ہی امی ابو آتے ہیں تو موبائل میری جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کو پتا ہے اس کا مطلب یہ کہ کوئی سپر پاور چیز آ رہی ہے جس کے سامنے موبائل چلانا نہیں، بس ان کی سننی ہے اگر وہ کچھ کام کہیں، ان کا ادب کرنا ہے اگر وہ کچھ کہیں، ان کی بات ماننی ہے اگر وہ کچھ حکم کریں۔ تو اس طرح سے بچوں کو جب ہم خود پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے تب ہمارے بچوں میں دینی ماحول پیدا ہوگا، دینی مزاج پیدا ہوگا۔ اور علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نمازی بنے، ٹھیک ہے وہ نماز پڑھنے کے قابل ابھی نہیں ہوا، چھوٹا ہے، ٹھیک ہے وہ نماز کے لیے آپ کے ساتھ مسجد میں نہیں جا سکتا، لیکن جب آپ نماز سے فارغ ہو کر گھر جائیں تو 2 یا 4 رکعت جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا اپنے نوافل میں سے اس طرح کی بچا کے چلیں کہ آپ گھر جا کر مصلی اٹھا کر بچوں کے سامنے ادا کریں، گھر والوں کے سامنے ادا کریں۔ یقین مانیے 2 یا 4 مہینے کے بعد رزلٹ یہ نکلے گا، جیسے ہی آپ گھر میں انٹری کریں گے آپ کا وہ چھوٹا بچہ جو ابھی چلنا سیکھ ہی رہا ہے وہ جا نماز کا ایک کونا پکڑے گا اور گھسیٹ کر وہاں پہ لا کے رکھ دے گا جہاں آپ نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے، کیونکہ بچے وہ کرتے ہیں جو وہ ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کبھی سخت لہجے میں بات نہ کریں، کبھی کسی کا اپنی زبان سے دل نہ دکھائیں، تو آپ اپنے گھر میں اپنے والیوم ڈاؤن رکھیے۔ کتنا بھی جھگڑا ہو جائے یقیناً باتیں ہوتی ہیں، باتیں بڑھ بھی جاتی ہیں اور غیر مناسب باتیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، اس کا ایک دائرہ ہے، اس کی شریعت نے ایک حد رکھی ہے۔ آپ جب بھی کسی سے بات کریں، بھائی پر غصہ آ گیا، چھوٹی بہن پر غصہ آ گیا، یا شریک حیات پر غصہ آ گیا، والدین پر تو غصے میں کچھ بولنے کا حکم ہی نہیں ہے، لیکن جن پر آپ بول سکتے ہیں ان پر بھی آپ نرمی سے بات کیجیے۔ اتنا شریعت نے خیال رکھا ہے، کیوں؟ تاکہ آپ کی اولاد آپ کو کل آنکھیں نہ دکھا سکے۔ آج کل آپ اولاد کو سمجھاتے کہ بیٹا 10 بجے کے بعد باہر نہیں رہا کرتے، تو اولاد کہتی ابو آپ نے مجھے کبھی 10 بجے کے بعد گھر سے باہر دیکھا ہے؟ اوپر سے یہ جواب دیتی، تو سمجھ جائیے کہ آپ ان کو دین کی بات بتا تو رہے ہیں لیکن وقت نکل گیا۔ جیسے آپ ان کو دین کی بات بتا رہے ہیں وقت نکل گیا، یہ وقت ان کی تربیت کا نہیں رہا، یہ وقت تو ان کی عبادات کا تھا۔
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر بچے بڑے ہو گئے ان کو سمجھانا چھوڑ دو، نہیں، مستقل سمجھاتے رہیے، لیکن ان کے بچپن سے ان کو جس طرح لے کر چلنا چاہیے، جس طرح کی ہماری ذمہ داری بچپن سے ان کے ساتھ ہونی چاہیے، ہمیں پہلے وہ بھی نبھانی چاہیے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے تو وہ تبھی، جیسا کہ پچھلے نشست میں بات ہوئی تھی، وہ تبھی پا سکتا ہے جب ہمارے گھروں کا ماحول دینی ہو۔ تبلیغ کرتے ہوئے جب بھی مزہ آتا ہے جب ہمیں اطمینان ہو کہ اب اذان ہو گئی ہے، ہمارا بچہ مسجد پہنچ چکا ہوگا، اب اتنے بج کر اتنے منٹ ہو چکے ہیں، ہمارے فیملی سب نماز ادا کر رہی ہوگی، اگرچہ میں گھر بھی نہیں ہوں لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے بچے مسجد پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ دینی ماحول کب پیدا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنا ہے، ایسا نہیں کہ آپ کو بہت زیادہ ان کو ڈانٹنا دھمکانا ہے، ڈرانا ہے، یا اپنے والد ہونے کا ان کو رعب دکھانا ہے، نہیں، بس آپ کو کرنا ہے، ان کے سامنے کرنا ہے۔ کوئی بھی اچھا کام کرے تو آپ اس کی سراہنا کیجئے، آپ مسکرائیے، آپ اس کو شاباشی دیجئے، اور کوئی بھی غلط کام کیجئے تو آپ اپنا منہ ایسا بنا لیجئے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہو گئے آپ سے کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے، اللہ کا غصہ ہو جاتے ہیں۔ آپ اتنا کہہ کر چھوڑ دیجئے، کچھ مت کریے، بس اتنا کہہ کر چھوڑ دیجئے کہ اللہ کا غصہ ہوتا ہے۔ بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے منہ سے ہم یہ سنتے ہیں، موبائل میں سنتے ہیں، ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، وہ تربیت ہی کا اثر ہے کہ اگر کچھ بھی کام ہو جاتا ہے کہ استغفر اللہ، اللہ کا غصہ ہو جائیں گے۔ کہاں سے آ رہے ہیں الفاظ؟ جبرائیل کہلوا رہے ہیں ان کو آ کے؟ نہیں، وہ ان کے والدین جو ان کی جوانی کی فکر کرتے ہیں، پھر جوانی کے بعد ان کے بڑھاپے کی فکر کرتے ہیں، پھر ان کے بڑھاپے کے بعد ان کی آخرت کی فکر کرتے ہیں، وہی والدین ہیں جن کی تربیت کا نتیجہ ہے، وہی والدین ہیں جن کی کوششوں کا ایک ثمرہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے دینی ماحول میں ڈھل گئے۔ اور دینی ماحول میں بچوں کو ڈھالنے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا ایٹومیٹیکلی، ایک تو یہ کہ گھر میں نورانیت پیدا ہوگی، یہ تو دینداری کا خاصہ ہے، وہ تو ہوتی ہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیاوی کسی بھی معاملے میں ان کو سمجھانا نہیں پڑے گا آپ کو۔ یہ عجیب بات ہے، بچوں کی اگر دینی تربیت ہے تو دنیاوی معاملے میں بھی سمجھانا نہیں پڑے گا۔ بہت سے بچے ہوتے ہیں بیٹا دکان سے فلاں چیز لے کے آؤ، تو واپس آ کے کہتے ہیں کہ ملی نہیں۔ یہ نہیں کہ اس کا متبادل کوئی دوسرا لے آئے، نہیں، کیونکہ ان کو صرف اتنا ہی کہا گیا تھا۔ ہوشیار جو بچے رہتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، وہ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ نہیں، لیکن ہمارے گھر میں یہ بھی چیز استعمال ہو جاتی تھی، اس کو لے لیتا ہوں، پھر جا کے کہہ دوں گا کہ وہ ملی نہیں تھی، اسی سے کام چلا لیں۔ یہ سب ہوشیاری آپ کو الگ سے سکھانی نہیں پڑے گی، دینی ماحول جیسے ہی گھر میں پیدا ہو گیا ایٹومیٹکلی یہ سب چیزیں آپ کے بچوں کے اندر کوٹ کوٹ کر من جانب اللہ بھر دی جائیں گی۔ اور کیوں نہ بھر دی جائے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاموں سے، آپ کے بچوں کے کاموں سے خوش ہوں گے، اور آپ اپنے بچوں کو سب کچھ ہونے کے باوجود دینی ماحول میں ڈھالیں گے، کروڑ پتی ہونے کے باوجود دینی ماحول میں ڈالیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں پھر آپ کے بچوں میں شعور پیدا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہیں گے کہ جب اس نے سب کچھ ہونے کے باوجود میرے دین کو ترجیح دی، تو جب اس نے اپنے دین کو بنانے کی اتنی فکر کی، اپنی آخرت کو بنانے کی اتنی فکر کی، تو میں اس کی دنیا بنا دیتا ہوں۔ یہی دعا تو ہم مانگتے ہیں رات دن، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ آخرت میں حسنہ کیا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو، اللہ کی رضامندی کے بغیر کوئی کام نہ ہو۔ تو اگر گھر کا ماحول دینی ہو، خاص طور سے بچوں کا ماحول دینی ہو، شریک حیات پر تو بات ہو چکی، وہ تو گود ہے، وہ تو پہلا مکتب ہے، وہی بگڑی ہوئی ہے تو پھر تو اولاد کی تربیت پر کوئی خاص بات نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اس کے بعد جو دوسرا نمبر دونوں کا مل کر آتا ہے وہ اولاد کی تربیت کا آتا ہے۔ صرف آپ کے ذمہ ہے، آپ کوشش کرتے رہیے، رزلٹ اللہ کے حوالے چھوڑ دیجیے، صرف آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کے آخری سانس تک کوشش کی، آخری سانس تک۔ یہ بھی کہا کہ بیٹا ایک بڑا طوفان آنے والا ہے، پانی سے دنیا غرق ہونے والی ہے، لیکن نہیں، اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں ایسے پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، ایسے ٹیلے پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم،
لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے اب بھی موقع ہے، سنبھل جاؤ، لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا ہے نہیں، الا من رحم، ہاں مگر یہ کہ اللہ ہی رحم کر دے، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ پانی کا زوردار ایک موج آئی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، کافروں کے ساتھ ڈوب گیا۔ تو ایسا نہیں کہ نوح علیہ السلام نے کوشش نہیں کی تھی، لیکن حق تو ادا کریے، یہ کہنے کے قابل تو بنیے کہ باری تعالیٰ اس کی قسمت میں نہیں تھا، میں کیا کروں، میں نے اپنی کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کی کیفیت کو جاننے کی، اس پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ذمہ واری سلسلہ چل رہا تھا، کچھ باتیں ہم بعد میں کر لیتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ درود شریف کی بات ہوئی تھی اور 1000 مرتبہ پڑھنے کی بات ہوئی تھی، اور کچھ لوگوں نے وعدہ بھی کیا تھا، تو یقین ہے پوچھوں گا تو نہیں، ہو سکتا ہے ہاتھ نہ کھڑے ہوں تو یہ رسوائی ہوگی، لیکن پھر سے کہتا ہوں، بار بار اتنی حدیثیں جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے سلسلے میں آتی ہیں کہ منہ میں پانی آ جاتا ہے اس ان کا ثواب دیکھ کر۔ تو درود پاک جتنا بھی ہو سکے پڑھیے، جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ جمعے کے بعد پڑھیے، کم از کم ایک تسبیح تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہم پر فرض ہے، اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے جس نے ہمیں یہ دین دیا، اور آج بغیر کیے، بغیر قربانی دیے جس دین پر ہم جمے بیٹھے ہیں۔ اور دوسرے نمازوں میں دعاؤں کا مسئلہ ہے، کیا کرتے ہیں بہت سے، یا تو بالکل دعا مانگتے ہی نہیں، اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ اگر کوئی ارجنٹ کام ہے تو آپ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دعا سنت ہے، یہ آپ ایک طرف رکھ دیجئے کہ امام کے ساتھ مانگنی ہے، یا دعا سنت آپ مانگیے، نوافل کے بعد مانگیے، سنتوں کے بعد مانگیے، فرائض کے بعد مانگیے، بس دعا مانگیے آپ۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت وہ کچھ موقع نہیں ملتا، آپ فوراً اجمعین کہہ دیتے ہیں، ارے بھائی اجمعین کہہ دیتے ہیں تو آپ کا اجمعین تھوڑا ہی کہا ہے، آپ مانگتے رہیے، جو بھی آپ کے دل میں بات ہے وہ اپنے سے دعا مانگنا آنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہی نہیں آئے گا تو سائل کیسے بنو گے آپ، اور سائل نہیں بنو گے تو پھر سوال کیسے کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، پکارے تو صحیح، فلیستجیبوا لی، پھر کہا کہ ان کو چاہیے کہ وہ مجھے پکارے۔ تو یہ دو باتیں تھیں، انشاءاللہ اور بھی اس طرح کی باتیں چلتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا